ہوتی ہے قرآن اسے بھی عظمتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ قرآن کی نسبت جس زبان سے ہوئی وہ عربی زبان ساری زبانوں سے عظیم بن گئی۔ قرآن کی نسبت جس زمانے سے ہوئی وہ زمانہ نبوت سارے زمانوں سے عظیم بن گیا۔ قرآن کی نسبت جن شہروں سے ہوئی مکہ اور مدینہ تمام شہروں سے عظیم بن گئے۔ قرآن کی نسبت جس فرشتے سے ہوئی وہ فرشتہ جبریل امین سارے فرشتوں سے عظیم بن گیا۔ قرآن کی نسبت جس زبان سے ہوئی وہ عربی زبان ساری زبانوں سے عظیم بن گئی۔ قرآن کی نسبت جس رسول سے ہوئی وہ رسول سارے رسولوں سے عظیم بن گیا۔ قرآن کی نسبت جس مہینے سے ہوئی وہ مہینہ رمضان کا سارے مہینوں سے عظیم بن گیا۔ قرآن کی نسبت جس رات سے ہوئی وہ رات شب قدر ساری راتوں سے عظیم بن گئی۔ قرآن کی نسبت جس امت سے ہوئی وہ امت ساری امتوں سے عظیم بن گئی۔ نسبت قرآن بڑی چیز ہے۔ عظمت قرآن کے کیا کہنے، مقام قرآن کے کیا کہنے، شان قرآن کے کیا کہنے۔ عظمت قرآن تو یہ ہے، مقام قرآن تو یہ ہے، شان قرآن تو یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے۔ جتنا اونچا متکلم ہوتا ہے اتنا ہی اونچا اس کا کلام ہوا کرتا ہے۔ عربی کا محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بھی بادشاہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک عام آدمی بات کرے اس کی ویلیو اور ہے، صدر بات کرے اس کی ویلیو اور ہے، وزیر اعظم بات کرے اس کی ویلیو اور ہے۔ یہاں دیکھو قرآن میں بات کرنے والا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے بلکہ شہنشاہوں کا شہنشاہ رب العالمین ہے۔ جیسے رب العالمین بلند ایسے ہی اس کا کلام بھی بلند، جیسے رب العالمین بلند ایسے ہی اس کا کلام بھی۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق، جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت ساری مخلوق پر مسلمہ ہے اسی طرح قرآن کی فضیلت سارے کلاموں پر مسلمہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے کا اعلان خود اللہ نے قرآن میں کیا۔ دنیا کی کتابیں تو کیا، آسمان کی کوئی کتاب بھی قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کی بے شک ڈھیلی ہو گئی ہے، ابھی میں نے تقریر شروع کی ہے۔ قرآن کی عظمت کا مقابلہ دنیا کی کتابیں تو کیا، آسمان کی کتابیں بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تینوں کتابیں قرآن کریم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے تورات کتاب اللہ تو ہے کلام اللہ نہیں ہے، انجیل کتاب اللہ تو ہے کلام اللہ نہیں ہے، زبور کتاب اللہ تو ہے کلام اللہ نہیں ہے، اور یہ قرآن کی شان ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ بھی ہے اور تورات کو اللہ نے نازل کیا لیکن خود نہیں پڑھا، کتاب اللہ بن گئی کلام اللہ نہیں بنی۔ انجیل کو اللہ نے اتارا خود نہیں پڑھا، کتاب اللہ بن گئی کلام اللہ نہیں بنی۔ زبور کو اللہ نے اتارا لیکن خود نہیں پڑھا، کتاب اللہ بن گئی کلام اللہ نہیں بنی۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتے میرے نبی اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک پر، سینہ مطہر پر، سینہ مقدس پر، سینہ مجلہ پر، سینہ مصفہ پر نازل کرنے سے پہلے خود ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہے۔ تو قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے، یہ اسی کتاب کی شان ہے، یہ شان کسی آسمانی کتاب کو بھی حاصل دوسری شان یہ ہے، یہ شان قرآن کریم کو تمام کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ تورات کتاب اللہ لیکن حفاظت کا ذمہ اللہ نے، انجیل کتاب اللہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، زبور کتاب اللہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا۔ اور جب قرآن کریم دینے کی باری میرے آقا کی آئی تو اللہ آسمان سے دعائیاں دیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اے میرے محبوب اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کے ایک ایک حرف کا پہرا دینے والے بھی ہم ہیں۔ آج قرآن محفوظ ہے کہ کوئی نہیں؟ بولیں بھائی، محفوظ ہے کہ کوئی نہیں؟ حافظ ذرا سی غلطی کرے لقمہ مل جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کی بھی قرآن کریم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ اللہ نے یہ لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں، کتابیں ہوں گی جن میں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے، یاد رکھنا قرآن وہ کتاب ہے جس کے نہ پاروں میں کوئی شک ہے، جس کی نہ صورتوں میں کوئی شک ہے، جس کی نہ آیتوں میں کوئی شک ہے، اور جس کے نہ زبر زیر پیش میں کوئی شک ہے۔ یہ لا شک کتاب ہے، شک کا محل نہیں۔ قرآن کی شان اس لیے ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ اللہ کا تعارف قرآن کریم سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں کرا سکتی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرآن کریم سے بہتر اور کوئی کتاب نہیں بتا سکتی۔ اکبر الہ آبادی نے تڑپ کر کہا مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ سیدھے راہ سے ہٹانے والے، گمراہ کرنے والے، قصے کہانیاں سنانے والے، مفروضوں پہ اپنی بنیاد رکھنے والے وہ سینکڑوں مل جائیں گے۔ اپنی کتابوں کی طرف، اپنے بابوں کی طرف بلانے والے ہزاروں ہیں۔ معجزہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود سے معجزے دکھاتا پھرے۔ اللہ کا اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، تب جا کر نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور قدرت میرے اللہ کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کا کام ہے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف انگلی اٹھانا، چاند کو دو ٹکڑے کرنا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ نبی کا کام ہے کڑوے کنویں میں اپنا لعاب ڈالنا اور اس کڑوے کنویں کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے، سیرت نگاروں نے لکھا ان کی تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل آیا، مٹھی بند ہے، متکبرانہ انداز میں کہتا ہے محمد صلی اللہ آپ جو کہتے ہو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر آپ بتا دیتے ہیں، بوجھ لیتے ہیں میری مٹھی میں جو چیز بند ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ دوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ سنیے میرے نبی کا معجزہ، سنیے میرے نبی کی شان۔ آپ نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ چیز خود بولے جو تیری مٹھی میں بند ہے؟ میرے نبی نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکروں نے میرے نبی کا